بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ جو حضرات حج پہ تشریف لے جاتے ہیں تو عموماً وہ بیت اللہ کی حاضری کے بعد، حج کی حاضری کے بعد یا اس سے پہلے مدینہ پاک میں حاضری دیتے ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت، محبت، آپ کا ادب، آپ کا مقام اور مرتبہ یہ ہر مسلمان کے دل میں ہے، اور چونکہ آپ اللہ کے محبوب ہیں تو آپ کے مبارک طریقوں پہ چل کے انسان اللہ کا محبوب بن جاتا ہے۔ اس دنیا کے اندر سب سے بڑی چیز کیا ہے کہ انسان اللہ کے نظروں میں آ جائے، اللہ کی محبت کی نگاہ اس پہ پڑ جائے۔ الحمدللہ، مال اور دنیا کی چیزیں، اس کی اللہ کے یہاں کوئی بڑی قیمت نہیں ہے، ان چیزوں کی کوئی قیمت ہی نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ کے یہاں انسان کی جو قیمت ہے کہ انسان اللہ کی نظروں میں آ جائے۔ آج یہ فکر ہے نا کہ لوگ مجھے کیا کہیں گے، لوگ کیا سمجھیں گے، اللہ تعالیٰ مجھے پسند کریں، لوگ مجھے پسند کریں، میں لوگوں کا پسندیدہ بن جاؤں، لوگوں میں مشہور ہو جاؤں، میرا نام آ جائے اللہ کے پاک دربار میں، مجھے اللہ کی محبت کی نگاہ میرے اوپر پڑ جائے، اللہ کی محبت کی نگاہ میرے اوپر پڑ جائے، اللہ تعالیٰ مجھ سے محبت کریں۔ یہ بہت بڑی چیز ہے، اور اس کا نسخہ بھی اللہ نے بتا دیا، فاتبعونی یحببکم اللہ۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کرو، جس قدر آپ کی اتباع کریں گے وہ برکتیں ملیں گی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم حدیبیہ تشریف لے گئے تو صحابہ فرماتے ہیں کہ پانی ختم ہو گیا کنویں میں، ہم آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے، ایک چھوٹا سا برتن تھا جس سے 2-4 آدمی وضو کر سکتے ہیں، تو آپ نے اس میں ہاتھ ڈالا تو صحابہ فرماتے ہیں آپ کی انگلیوں سے پانی نکلنے لگا۔ علماء فرماتے ہیں کہ سب سے زیادہ محترم اور مبارک اور جو پانی ہے وہ برکتوں والا وہ ہے جو آپ کی انگلیوں سے نکل، جیسے آپ کی انگلیوں سے پانی چشمے کی طرح سے بہہ رہا، انگلی مبارک سے۔ صحابہ فرماتے ہیں کہ کسی شاگرد نے صحابی سے پوچھا کہ کتنے لوگ تھے، 1400 آدمی تھے، کہنے لگے 1,00,000 لوگ بھی اگر وہ پانی استعمال کرتے سب کے لیے کافی، اسی برکت۔ پھر اس میں جو تھوڑا سا بچ گیا وہ لے جا کے کنویں میں ڈال دیں، کنواں بھر گیا، کنویں میں پانی آ گیا۔ تو آپ کی وہ ساری برکتیں، رحمتیں آج بھی ہیں آپ کی سنتوں میں۔ ہر انسان یہ سوچ سکتا ہے کہ میں اللہ کے یہاں میری کیا قیمت ہے، میرا کیا مرتبہ ہے۔ چند دنوں میں ہماری اللہ سے ملاقات ہونے والی ہے اور ہم قبروں میں جانے والے ہیں۔ سب سے اہم مرحلہ ہماری موت کے وقت کا ہے۔ آخری وقت جو انسان کا دنیا میں ہے وہ بڑا اہم وقت ہوتا ہے، اور اس کے بعد قبر، حشر، ان سارے مرحلوں میں دنیا کی کسی چیز کا کوئی تعلق نہیں ہے، نہ مال کا، نہ پیسوں کا، نہ ڈگریوں کا، نہ عہدوں کا۔ آپ ایئرپورٹ پہ چلے جائیں، ایئرپورٹ بھرے پڑے، دنیا کی تلاش میں، دنیا کے لیے دوڑ لگ رہی ہے۔ دنیا کے آخری کنارے پہ بھی آپ چلے جائیں تو آپ کو پاکستانی ملیں، دنیا کی تلاش، معیار زندگی اچھا ہو جائے اس کی تلاش میں۔ اور قیمتی انسان کون ہے؟ جس کی موت اچھی ہو جائے، موت اچھی ہو جائے۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کا جس دن انتقال ہوا، اس دن ایک اللہ والے نے خواب دیکھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ایک جگہ پہ کھڑے ہوئے ہیں اور آپ کے ساتھ صحابہ کرام کی جماعت ہے۔ کہ رسول اللہ آپ کیوں کھڑے ہیں؟ فرمانے لگے محمد بن اسماعیل آ رہا ہے، امام بخاری آ رہے ہیں، ان کے استقبال کے لیے کھڑا۔ وہ اللہ والے فرماتے ہیں کہ میں خواب سے بیدار ہوا، میں نے پتہ کیا کہ جی آج ہی امام بخاری کا انتقال ہو گیا۔ موت آئے تو بھائی ایسی موت آئے، ایسی موت ہے۔ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میں نے خواب میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کی، آپ نے مجھے عود کی خوشبو دی، میں وہ لوگوں کو تقسیم کر رہا ہوں، لگا رہا ہوں، لوگوں کو دے رہا ہوں۔ تو اپنے استاد سے میں نے پوچھا، وہ فرمانے لگے کہ تم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثوں کو دنیا میں پھیلاؤ گے، یہ خوشبو ہی خوشبو، خوشبو ہی خوشبو۔ ہم میں سے ہر آدمی پریشان ہے۔ برکتیں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک سنتوں سے گھروں میں آئی، اس کا دل، گھروں میں اس کا تذکرہ۔ حضور پاک علیہ السلام کھانا کیسے کھاتے تھے، پانی کیسے پیتے تھے۔ ہمارے ایک بزرگ ہیں حضرت مولانا نذر الرحمان صاحب،
جہاں کراچی تشریف لائے، فجر کا بیان ہوا ایک مسجد میں، وہاں ایک ساتھی نے حضرت کے ناشتے کی دعوت کی تھی تو مجھے بھی بلایا تھا۔ تو جب فجر کا بیان ہوا تو حضرت نے کہا اشراق پڑھتے ہیں، ہم نے 2-4 منٹ میں اشراق نمٹا کے بیٹھ گئے، ناشتے کے انتظار۔ حضرت نے 15 منٹ میں 2 رکعتیں پڑھی، آدھے گھنٹے تک اشراق ہوئی۔ جس سے محبت ہوتی ہے اس سے باتیں آدمی کم کرتا ہے، زیادہ بار بار کرتا ہے۔ عشق کے سجدے لمبے ہوتے ہیں، محبت کے سجدے لمبے ہوتے ہیں۔ محبت کی نماز ہی اور ہے، اور نماز ایک فارمیلٹی، نماز نمٹا دیجیے جلدی سے۔ حضرت مفتی شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ سے کسی نے کہا کہ حضرت آئیں جلدی سے نماز پڑھتے ہیں پھر آرام سے کھانا کھائیں گے۔ ہائے 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 ہائے، کیا یہ کہنا چاہیے جلدی سے کھانا کھا کے پھر آرام سے نماز پڑھیں گے۔ نماز تو آرام سے پڑھ لیں، عشق کی بات اور ہے۔ لمبی نماز پڑھی، پھر گھر گئے، میں نے دیکھا کہ حضرت کے سامنے سرید، دودھ، شہد۔ تو میں نے گھر والے سے کہا بھائی ناشتے میں تو انڈے پراٹھے ہوتے ہیں اور حلوہ ہوتا ہے، پوری ہوتی ہے، نہیں کیا کیا ہوتا ہے، چھولے ہوتے ہیں۔ کہ ہم نے حضرت سے پوچھا حضرت آپ کو ناشتے میں کیا پسند ہے؟ کہ جو حضور کو پسند ہے۔ ہم سے کوئی پوچھے جی ناشتے میں کیا کھائیں گے؟ انڈے، ڈبل روٹی اور جناب لسی اور یہ اور وہ، ہم تو اپنی پسند بتائیں۔ ہائے ہائے، اپنی پسند ختم کر دیں، جو حضور کی پسند۔ اور حضور پاک علیہ السلام کو سرید پسند تھا، شوربے کا سالن، اس میں کدو، شوربہ، گوشت، اس میں روٹی ڈال کے اس کو کھانا، روٹی کوٹ کے اس میں کھانا، اور شہد اور دودھ آپ کو پسند تھا۔ ہمارے بچوں سے پوچھیں تو میں کیا پسند ہے بیٹا، کیا کھلائیں؟ پیزا، برگر۔ پتہ ہی نہیں، ہمارے بچوں کو پتہ ہی نہیں کہ حضور پاک علیہ السلام کون ہے، آپ کے امت پر کتنے احسانات کتنے۔ جب اس ذات کا ہم نے تعارف نہیں کرایا، پہچان نہیں کرائی، تو ہمارے بچے حضور کو کیوں پہچان؟ ساری دنیا نبیوں کے انبیاء، نبیوں کے باپ حضرت آدم علیہ السلام، حضرت نوح علیہ السلام، حساب ہی نہیں شروع ہوگا، اور ساری دنیا نبیوں کے پاس لوگ جائیں گے، نبی کہیں گے نفسی نفسی، آج تو ہمیں اپنی فکر ہے۔ ایک ذات اقدس ہوگی جس کی زبان پہ ہوگا یا رب امتی، یا رب امتی، اے اللہ میری امت، اے اللہ میری امت۔ لمبا سجدہ کیا آپ علیہ السلام نے، لمبا۔ مسجد نبوی سے نکل کے ایک مسجد ہے، مسجد اجابہ اس کو کہا جاتا ہے، قریب ہی حرم شریف، اس میں آپ نے لمبا سجدہ کیا۔ تو صحابہ نے پوچھا کہ آپ نے کیوں اتنا لمبا سجدہ کیا؟ فرمایا اللہ سے 3 دعائیں مانگی۔ اے اللہ، پہلے یہ ہوتا تھا کہ کوئی امت تیرے نبی کی نہیں مانتی تھی، وہ آسمان سے پتھر برساتا، آگ برساتا، زمین میں زلزلہ آتا اور طوفان آتا، لوگ غرق ہو کے ختم ہو جاتے۔ میری امت بھی وہی گناہ کرے گی مگر اللہ ان کو دنیا میں سزا نہیں دے۔ یہ جتنے بھی کافر آج اللہ کی نافرمانی کر رہے ہیں، یہ حضور رحمت للعالمین تھے، سارے جہان والوں کے لیے رحمت تھے، اس کی وجہ سے بچے ہیں، وہ ہم بھی بچے ہیں، ہم نے کوئی کسر نہیں چھوڑی ہے، گناہ سارے کر لیے، تو حضور کی دعا سے بچے ہیں۔ دوسرا، اللہ تعالیٰ کی سزا یہ ہوتی ہے کہ جب کوئی اللہ کی نافرمانی کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اپنے دشمن کو اس پہ مسلط کر دیتا اور وہ دشمن اس کو سزا دیتا ہے۔ کافروں کے غلام ہیں ہم، 57 اسلامی ملک ہیں اور ان کے غلام، یہ عذاب ہے اللہ کا۔ حضور کی غلامی چھوڑی ہے، کافروں کے غلام بن گئے، کہ اللہ کافر مٹا دیں گے ان کو، یا اللہ ایسا نہ ہو۔ اللہ آپ نے فرمایا ٹھیک ہے، تھوڑی بہت سزا ملے گی لیکن عموماً مسلمان بچے رہیں حضور کی برکت۔ پھر اللہ کی تیسری سزا یہ ہوتی ہے کہ مسلمان آپس میں ایک دوسرے سے لڑتے ہیں، بھائی بھائی سے لڑ رہا ہے، دوست سے، پڑوسی ایک دوسرے کے اوپر کیس کیے ہوئے ہیں، مقدمات ہیں، کہ یہ نہیں قبول ہوئی، یہ سزا تو ملے گی گناہوں کی وجہ سے، گناہوں کی وجہ سے یہ سزا اس کو ملے گی۔ برے حکمران، یہ گناہوں کی سزا ہے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے میں ہم جی رہے ہیں اس دنیا میں، اور قیامت میں بھی آپ ہمارے بچانے کے لیے فکر مند ہوں گے اور اللہ سے کہیں گے کہ اللہ میری امت کو بچا لو، میری امت کو بچا، میری امت کو۔ ایک مرتبہ آپ نے حضرت عائشہ کے لیے دعا کی، اللہ اس کے اگلے پچھلے چھوٹے بڑے سارے گناہ معاف۔ حضرت عائشہ اتنی خوش جیسے کوئی خوشی سے لوٹ پوٹ ہو۔ آپ نے پوچھا عائشہ اتنی خوشی کیوں ہے؟ رسول اللہ آپ نے دعا میرے لیے ایسی بڑی کی؟ کہا ہے عائشہ میں اپنی امت کے لیے ہر نماز میں یہ دعا کرتا ہوں، اللہ میری امت کو معاف کر دیں۔ ہمیں کوئی نہیں بچا سکتا، حضور کی دعا نے بچایا۔
اس ذات کا احسان کیا ہے، کتنے بڑے ان کے احسانات کو تو ہم سوچ نہیں سکتے۔ ہمیں اللہ کا قرآن لا کے دیا، اپنی حدیثیں لا کے دی، اپنا دین لا کے دیا، ہماری رہنمائی کی، ہمیں جنت کا راستہ دکھایا، ہمیں جہنم سے بچایا۔ اس نبی کے کتنے احسانات ہیں ہم پر، گن نہیں سکتے، سوچ نہیں سکتے۔ کوئی آدمی کسی بادشاہ کے پاس جائے اور وہ بادشاہ انعام دے رہا ہو تو آدمی اپنے لیے لیتا ہے، دوسروں کے لیے نہیں لیتا کچھ، مجھے مل جائے، میری نسل کو مل جائے اور مجھے کچھ مل جائے۔ آپ اللہ کے دربار میں حاضر ہوئے، آپ نے اللہ کے دربار میں تعریف کی اللہ کی، التحیات للہ والصلوات والطیبات، تمام مالی عبادتیں، جانی عبادتیں، قولی عبادتیں، یا اللہ میرا سب کچھ تیرے لیے۔ اللہ کی طرف سے سلام آیا، السلام علیکہ ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ کی طرف سے سلام، رحمت، برکت سب آپ کو مل جائے، آپ کو ملے۔ جواب میں آپ یوں فرماتے، اللہ وعلیہ السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، آپ کا سلام، آپ کی رحمتیں، برکتیں سب میرے لیے۔ آپ اس وقت اپنی امت کو نہیں بولے اور آپ نے کہا السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین، اللہ میری جو امت قیامت تک آئے گی، نیک لوگ، اللہ ان سب پر تیری رحمتیں، برکتیں، سلام۔ پوری امت کو یاد کیا، آپ ہمیں کبھی نہیں بھولے۔ حضرت عائشہ رو رہی تھیں تو آپ نے فرمایا عائشہ کیوں روتی ہو؟ فرمایا رسول اللہ ذکرت النار فبکیت، بیٹھ کے سوچ رہی تھی کہ کہیں جہنم کی آگ میں جل نہ جاؤں۔ کون ہے؟ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ۔ قرآن نازل ہوا، بشارتیں ملیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ ہوں گی، آپ کے ساتھ ہوں گی جنت، کہیں جہنم میں نہ چلی جاؤں، اس لیے جہنم کی آگ رلا رہی ہے۔ دن میں گرمی میں کتنی مرتبہ کہتے ہیں ہائے گرمی، ہائے گرمی، ایک کم 70 گنا جہنم کی آگ اس سے زیادہ ہے۔ وہاں کیا گرمی ہوگی، کیسی گرمی ہوگی، کبھی خیال آیا اس کا؟ تو فرمایا کہ عائشہ وہ دن ایسا ہوگا کوئی کسی کے کام نہیں آ سکتا، اپنی فکر کرو، اپنی فکر کرو۔ تو جب گھر والوں نے پوچھا تو آپ نے یوں فرمایا، اور فرمایا حضرت فاطمہ کو کہ فاطمہ انقذی نفسکی من النار، اپنے آپ کو جہنم سے بچاؤ، اس کی فکر کرتے رہو، اپنے آپ کو بچاؤ۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ کی بڑی خدمت کی، 10 برس تک۔ تو انہوں نے ایک دن پوچھا کہ یا رسول اللہ، یوں دل چاہتا ہے کہ قیامت کے دن آپ سے ملاقات ہو جائے، کہاں آپ کو تلاش کروں؟ ان کو اپنا پتہ بتا، امت کو بتا دیا اپنا پتہ، کہا سب سے پہلے میں جہاں پر وزن کیا جائے گا نیکیوں کا، گناہوں کا، میں وہاں ہوں گا، اور وہاں پہ میں اللہ سے سفارش کر رہا ہوں گا کہ اللہ اس کو بھی معاف کر دے، اللہ اس کو بھی معاف کر دے، اللہ اس کو بھی معاف کر دے۔ اللہ سے سفارش کرتا رہوں گا کہ اللہ معاف کر دے، سفارش میں لگا رہوں۔ اگر وہاں نہیں ملوں تو حوض کوثر پہ اپنی پیاسی امت کو پانی پلا رہا ہوں۔ وہاں نہیں ملوں تو پل صراط پہ اپنی امت کو، کیونکہ جتنے بھی گناہ انسان نے کیے ہوں گے، جب یہ پل صراط پر ایسے آنکڑے لگے ہوئے، وہ پل ہے اور پل پہ ایسے آنکڑے لگے ہوئے، تو جہاں اس نے جو گناہ، زنا، بے حیائی، شراب، نشہ اور اللہ کی نافرمانیاں، گناہ، زیادہ گناہ جو ہوا ہوگا وہی پکڑ لے گا اور اس کو نیچے گرا دے گا۔ میں وہاں کھڑے ہو کے اللہ تعالیٰ سے سفارش کر رہا ہوں کہ اللہ ان کو بچا، میری امت کو بچا، میری امت کو بچا۔ اپنا پتہ بتا دیا، قیامت کے دن میں کہاں ہوں۔ اللہ کے نبی اتنا روئے ہیں ہمارے لیے، اللہ اکبر۔ حج کا وقت آ رہا ہے، اپریل کا مہینہ تھا، ظہر کا وقت 12:30 بجے شروع ہو جاتا ہے مکے میں تقریباً۔ آپ نے ظہر کی نماز، عصر کی نماز پڑھ لی، خطبہ دیا، آدھے گھنٹے کا خطبہ دیا، 1 بج گیا ہوگا تقریباً اندازہ۔ 1 بجے سے لے کے 7 بجے تک 6 گھنٹے آپ رو کر اللہ سے آپ نے دعائیں مانگی، 6 گھنٹے۔ آج کوئی ہے باپ، کوئی ماں ہے؟ کتنے آنسو۔ علماء کہتے ہیں اتنا آپ نے گڑ گڑایا ہے پوری زندگی میں، کبھی آپ اتنا نہیں گڑ گڑائے جو اس دن آپ گڑ گڑائے۔ دھوپ اور کچھ نہیں کھایا آپ نے، عرفات میں کوئی چیز نہیں کھایا۔ تو لوگوں کو یہ خیال ہوا کہ آپ کا روزہ ہے۔ آپ کی چچی حضرت لبابہ رضی اللہ تعالی عنہ نے آپ کی خدمت میں دودھ کا پیالہ پیش کیا، آپ نے دودھ نوش فرمایا، بس دودھ نوش فرمایا۔ آج میں ایک بزرگ کے پاس گیا تھا، مولانا شمس الرحمان صاحب،
تو فرمانے لگے کہ میں نے ایک حج حضرت واسم منظور صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے ساتھ کیا تھا. ہم عرفات پہنچے، پورا حج پیدل کیا تھا. حرم سے منا پیدل، منا سے عرفات پیدل، وہاں سے مزدلفہ پیدل، وہاں سے جمرات، وہاں سے پورا حج پیدل کیا. کہتے عرفات میں ہمارا خیمہ نہیں ملا تو ہم کسی اور خیمے میں چلے گئے. ان لوگوں نے بڑا اکرام کیا ہمارا، ساری کھانے پینے کی چیزیں. حضرت نے فرمایا دیکھو بھائی اگر کھا لو گے پھر دعا کیسے کر سکو. ہمیں سب کو ترغیب دی کہ مغرب تک کچھ نہیں کھانا ہے. کسی نے کچھ نہیں کھایا، پانی پیا، مغرب تک دعاؤں میں لگے. ایک مرتبہ عرفات میں حضرت تھے ہمارے خیمے میں، پھر گم ہو گئے. تو میں نے کہا میں دیکھتا ہوں کہ حضرت کہاں ہیں. تو میں نے جا کے دیکھا کہ ایک خیمہ خالی ہے. گرمی تھی اس زمانے میں، یہ ایئر کولر یا اے سی نہیں ہوتے تھے. تو حضرت ایک خیمے میں، لوگ خیمے سے باہر نکل گئے، کوئی سائے میں، کوئی کسی جگہ پہ، گھر میں اندر حبس تھا. تو آپ ایک کونے میں، جیسے یہ کونا ہے، اب اس کونے میں آگے تو کوئی نظر نہیں آتا. 2.5 گھنٹے کھڑے ہو کے آپ نے دعا مانگی اور روتے رہے. 2.5 گھنٹے دعا. جب آپ نے احرام باندھا 1 گھنٹہ بیٹھ کے رو کے دعائیں مانگتے. جہاں ہم تھے حضرت بھی وہیں تھے. تو وہی ایک حج ہمارا حضرت کے ساتھ ہوا. 1 گھنٹہ کم سے کم مجھے یاد ہے کہ شاید اس سے بھی زیادہ ہوں، احرام پہن کے دعائیں مانگتے رہے، روتے رہے اللہ کے سامنے. جب اللہ سے محبت ہوتی ہے تو پھر آدمی دعاؤں میں لگتا ہے. 6 گھنٹے آپ علیہ السلام نے میرے اور آپ کے لیے دعا مانگی ہے. اور آج مسلمان اس نبی کو بھول گیا. شادیوں میں، خوشیوں میں، غمیوں میں، زندگی گزارنے میں، لباس میں، وضاقتہ میں، کمانے میں، خرچ کرنے میں اللہ کے رسول نے کیا بتایا پتہ ہی نہیں. مسلمان کون سا لباس پہننا ہے کوئی پتہ نہیں. بیٹی نے کون سے کپڑے پہنے ہوئے ہیں کوئی پتہ نہیں. اس نبی کو جو ہمیں کبھی نہیں بھولا، وہ نبی جو ہمیں کسی وقت بھی نہیں بھولا، ہم نے اس کو کیسے بھلا دیا اپنی زندگی سے. اتنی اللہ تعالیٰ کو آپ سے اتنی محبت تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب مکہ مکرمہ میں تھے تو آپ کا قبلہ بیت اللہ تھا. تو آپ تشریف لے گئے مدینہ منورہ. اللہ کا حکم آیا کہ اب آپ کا قبلہ بیت المقدس ہے. تو مدینہ منورہ میں مکہ اس طرف ہے اور بیت المقدس بالکل اپوزٹ قبلہ ہو گیا. اللہ کا حکم تھا، اللہ کی حکمتیں تھیں. اور یہ بھی بات تھی کہ شاید یہود اس کو دیکھ کر اسلام لے آئیں. یہودیوں کا قبلہ بیت المقدس تھا. 17-18 مہینے تقریباً قبلہ بیت المقدس رہا. تو آپ بار بار آسمان کی طرف دیکھتے تھے. جو اللہ کا حکم ہے قبلہ تو وہی تھا بیت المقدس. تو آپ بار بار آسمان کی طرف دیکھتے تھے. تو اللہ جل شانہ نے قرآن پاک میں اس منظر کو ذکر فرمایا. قد نرا تقلب وجہک فی السماء. ہم دیکھتے ہیں محبوب آپ آسمان کی طرف دیکھ رہے ہوتے ہیں، ہمارے حکم کا انتظار ہوتا ہے آپ کا. فَلَنُوَلِّيَنَّكَ قِبْلَةً تَرْضَاهَا. ہم آپ کے لیے اس قبلے کا حکم دے دیں گے جو آپ کو پسند ہے. ساری کائنات سے کہا کہ جو اللہ کو پسند ہے وہ کرو. اپنے محبوب سے کہا جو آپ کی پسند ہے ہم وہ کریں. جس محبوب کی پسند اللہ کو پسند ہو، آج مسلمان اس محبوب کی پسند کو نہیں دیکھ رہا، اس کو نہیں دیکھ. ساری کائنات سے کہا مجھے راضی کرو، اللہ کو خوش کرو، اللہ کو راضی کرو. اور اپنے محبوب سے کیا محبت کی بات تھی. وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ. محبوب ہم آپ کو سب کچھ دے دیں گے اور آپ کو خوش کریں گے، آپ کو راضی کریں گے. جس محبوب کو اللہ خوش کر رہے ہیں ہم نے ان کو ناراض کر دیا ہے. کہتے ہیں ہم نے کیا گناہ کیا ہے، اس سے بڑا کیا جرم ہوگا کہ اللہ کے محبوب کی سنتوں کو چھوڑ دیا ہے. اس لیے میرے بھائیوں، تنہائی میں بیٹھ کے سوچے ہمارا قیامت میں اللہ کے رسول سے واسطہ پڑے گا. اگر آپ نے یوں فرمایا کہ میری سنتوں سے کیوں منہ موڑا تھا، ہمارے پاس کوئی جواب نہیں. زندگی کے ہر لمحے میں اللہ کے نبی کی غلامی، اس کو اپنی زندگی کا مقصد بنا کہ میرا مقصد زندگی حضور کی سنت ہے، بس اور کچھ نہیں. مجھے اللہ کے رسول خوش ہو جائیں، بس مجھے یہی چاہیے. میں اللہ کے رسول کو خوش کرنا چاہتا ہوں تاکہ میرے اللہ خوش ہو جائیں میرے سے. اور جتنا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو خوش کریں گے اللہ خوش ہوں گے، اللہ پاک خوش ہوں گے، اللہ پاک راضی ہوں گے. اور یہی چیز تھی جو صحابہ کے پاس تھی، حضور کی محبت، حضور کا عشق. حضرت خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ بن عبدان کی بیٹی کہتی ہیں کہ میرے والد رات کو تنہائی میں، رات کو چارپائی پر کروٹیں بدلتے رہتے
کہتے تھے ہائے کیا زمانہ تھا حضور پاک علیہ السلام کا، کاش کہ مجھے اپنے محبوب سے میری ملاقات ہو جائے، حضور سے میری ملاقات ہو جائے۔ کب ہوگی؟ کیسا دن ہوگا وہ؟ کیسے آپ سے ملاقات ہوگی؟ ایسے عشق کی باتیں کرتے۔ ایک ساتھی کہنے لگے کہ میں فضائل اعمال میں وہ رات کو سونے سے پہلے طائف کا واقعہ روزانہ پڑھتا تھا، پھر روتا تھا کہ ہائے اللہ کے نبی کو کیا کیا تکلیفیں دی گئیں اس دین کے لیے، اور اپنے سے کہتا تھا کہ تم نے اس دین پر کتنا، تم اس دین پہ کتنے چلے اور تم نے اس دین کے لیے کیا کیا۔ آج تو سب کچھ صلاحیتیں دنیا پہ لگ رہی ہیں نا، مال پیسہ صلاحیتیں، بچے بیوی بھائی بہن سب امریکہ یورپ کینیڈا، مال دنیا بس اسی میں ساری دنیا لگی ہوئی۔ کیا حضور پاک علیہ السلام کا دین، کیا آپ کی سنت ہے، اس کی تو خبر ہی نہیں مسلمان کا۔ ایک شب کو حضور پاک علیہ السلام کی زیارت ہوئی، مجھے محبت ہوگی تو آپ علیہ السلام کی سنتوں پہ چلے گا، بھائی محبت کی بات۔ حضرت عبداللہ بن زید بن عبد ربی ایک صحابی ہیں، یہ جن کے خواب پہ آذان آئی تھی، یہ سارا قصہ ہے حدیث میں آتا ہے۔ تو یہ اپنے کھیت میں کام کر رہے تھے، بیٹے نے یا کسی نے آ کے خبر دی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے چلے گئے گا۔ ہائے حضور پاک علیہ السلام چلے گئے، واس اے اللہ، یہ آنکھیں دنیا میں تھی اس لیے کہ تیرے محبوب کو دیکھیں، مجھے آنکھیں نہیں چاہیے، یہ لے لے اور قیامت کے دن ان آنکھوں سے اگر مجھے حضور کو دکھانا ہو تو واپس کر دیں۔ اور آنکھیں چلی گئی۔ اب کس کو دیکھنا؟ اسی محبت تھی، اللہ کے نبی کو ہی دیکھنا تھا ان آنکھوں سے، وہی نہیں رہے۔ حضرت بلال زندگی کا آخری وقت آ گیا، جان کنی کا وقت ہے، واہ محمدا واہ محمدا غدن واہ تربا واہ محمدا غدن نلقى الاحبہ محمدن و حزبہ۔ ہائے خوشی، بیوی کہنے لگی ہائے افسوس، آپ جا رہے ہیں، ہمیں رونا آ رہا ہے۔ کہ اس میں رونے کی کیا بات ہے؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات ہوگی، آپ کے صحابہ سے ملاقات ہوگی۔ میرے بھائیوں، انسان کسی کے پاس جاتا ہے نا تو اس کے لیے وہ لے کے جاتا ہے جو اسے پسند ہو۔ اگر آپ علیہ السلام نے ہم سے یوں ہی پوچھا کہ میری سنتوں کو کیوں چھوڑا تھا، ہمارے پاس کوئی جواب نہیں ہو۔ اللہ پاک ہمیں حضور پاک علیہ السلام کی محبت نصیب فرمائے، اور جب حضور سے محبت ہوگی تو آپ کے شہر سے بھی محبت ہوگی، آپ کے پاس جائے گا۔ علماء نے لکھا ہے کہ جس کو اللہ تعالیٰ نے وسعت دی ہے وہ ضرور مدینہ منورہ جائے، حضور پاک علیہ السلام کا شہر ہے، اور وہاں آپ علیہ الصلاۃ والسلام اپنی قبر مبارک میں، ہمارا تو عقیدہ ہے کہ آپ علیہ الصلاۃ والسلام اپنی قبر مبارک میں حیات ہیں، زندہ ہیں۔ آپ نے فرمایا کہ دور سے اگر کوئی مجھے سلام کرے، سلام درود و سلام بھیجے، تو فرشتہ فوراً ایک فرشتہ اللہ نے مقرر کیا، اور یہ تو اب بڑا آسان ہے، یہاں سے بٹن دباؤ تو آپ کا بھائی مدینہ منورہ میں وہ سن لے گا۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرشتے کو ایسی طاقت دی ہے کہ فوراً ہم سب پڑھیں اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد، بس جیسی درود شریف پڑھا فوراً فرشتہ یہ درود شریف لے کے پہنچ کہ یا رسول اللہ فلاں جگہ پہ آپ کی امتی نے آپ کے لیے درود شریف کا ہدیہ بھیجا ہے۔ تو جو آدمی یہ چاہتا ہے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاک دربار میں یہ ہدیہ آپ کی خدمت میں پیش کیا جائے، میرا نام وہاں لیا جائے، وہ درود شریف کی پابندی کرے۔ اور فرمایا جو قریب آ کے مدینہ منورہ میں درود شریف پڑھے گا، میں خود اس کو سنتا ہوں اور اس کا جواب دیتا ہوں۔ کیسے خوش قسمت لوگ ہوں گے وہاں جو حضور پاک علیہ السلام کے قبر اطہر پہ حاضری دیں گے، آپ کی مسجد میں حاضری دیں گے۔ بڑے عاشق گزرے ہیں، بڑے بڑے لوگ، ایک علامہ بوسیری رحمۃ اللہ علیہ، بہت بڑے اللہ والے بزرگ گزرے، فالج کا اٹیک ہو گیا، آدھا جسم مفلوج، کوئی علاج کارگر نہیں ہوا۔ تو انہوں نے کیا کیا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف میں ایک قصیدہ لکھا عربی میں، اور قصیدہ لکھا۔ جب رات ہوئی تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت ہوئی، آپ نے فرمایا بوسیری وہ جو قصیدہ آپ نے پڑھا ہے وہ سناؤ نا، وہ نعت ذرا سناؤ مجھے۔ کہتے ہیں میں سنانے لگا تو اس شعر پہ میں پہنچا کہ یا رسول اللہ آپ کی برکت سے شفا ملتی ہے، صحت ملتی ہے۔ آپ نے اپنا ہاتھ مبارک میرے جسم پہ پھیرا، اور ایک چادر مجھے، یمنی چادر جو دھاری دار اور جمعے کے دن جو میں لے کر آتا ہوں، وہ آپ کو دی اور آپ کے جسم پہ ڈال دی۔ خواب سے بیدار ہوئے تو صحت مند، اور وہ جو چادر تھی وہ آپ کے پاس تھی۔ تو دن کو بازار گئے، ایک اللہ والے کی ملاقات ہوئی،
کا جو حضور پاک علیہ السلام کی شان میں آپ نے قصیدہ لکھا تھا تو وہ مجھے ذرا سناؤ۔ انہوں نے کہا میں تو بہت سارے قصیدے لکھے ہیں، کہ نا وہ رات والا سناؤ۔ آپ کو کیسے پتہ چلا؟ کہ میں بھی حضور پاک علیہ السلام کی مجلس میں موجود تھا۔ وہ قصیدہ بردہ ہے عربی میں، اس کو پڑھنا چاہیے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت بڑھتی ہے۔ حضور کی محبت کے اشعار ہیں کہ یا رسول اللہ آپ ایسے ہیں، آپ ایسے ہیں۔ تو آدمی کچھ وقت دے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس کا ادب کیا ہے؟ پہلا ادب آپ کی ہر سنت پر چلے، سنت کو کسی حال میں نہ چھوڑیں، ہر سنت پہ چلیں، اس کی پابندی کریں، نیت کریں سب انشاءاللہ۔ ایک کتاب ہے علیکم بسنتی، چھوٹی سی کتاب ہے، حضرت مفتی عبدالرؤوف صاحب دامت برکاتہم کے والد نے لکھی ہے، مولانا عبدالحکیم صاحب حضرت مفتی شفیع صاحب کے خلیفہ تھے۔ ساری سنتیں ہیں، اس روزانہ اس سے ایک ایک سنت سیکھے، اس پر عمل کریں، اپنی زندگی میں لے کر آئیں، اور اسی کو اپنی کامیابی سمجھے کہ جتنی سنتیں میری زندگی میں ہوں گی میں کامیاب ہوں۔ اور حضور پاک علیہ السلام کی سنتوں کو دنیا میں پھیلائے۔ کسی مجلس میں بیٹھ کے حضور کے تذکرے کریں، دنیا کے تذکرے نہیں کریں، فلاں ایسا ہے، لوگ ایسے ہیں، وہ یہ کرتے، اس سے کیا فائدہ؟ حضور پاک علیہ السلام کی محبت، آپ کی جو ہم نے واقعات سنائے اپنے بچوں کو سنائے کہ حضور پاک علیہ السلام ایسی عظیم ہستی تھی، اور اتنی ان کی عظمت تھی، اتنا ان کا مرتبہ تھا، مقام تھا، اور آپ پر درود شریف پابندی سے پڑھیں، ناغہ نہیں کریں، روزانہ ایک وقت مقرر کریں، کوشش کرے دن میں 300 مرتبہ درود شریف پڑھ لیں، مشکل نہیں، 100 مرتبہ فجر کے بعد، 100 مرتبہ عصر کے بعد، بیٹھے بیٹھے چلتے پھرتے بھی درود شریف پڑھ سکتے ہیں، لیکن بیٹھ کے ادب کے ساتھ، اور اس تصور میں پڑھیں جب درود شریف پڑھیں۔ انشاءاللہ ہم ابھی مراقبہ کریں گے، اس میں بتاؤں گا کس طریقے سے پڑھنا ہے۔ آپ کے شہر کا ادب، آپ کی ہر چیز کا ادب۔ ایک اللہ والے تھے، وہ مدینہ منورہ میں گئے تو کسی نے دہی لا کے دیا، کہتے ہیں یہ ہمارے یہاں کا دہی بڑا اچھا ہوتا ہے، یہ تو کھٹا ہے۔ تو رات کو حضور پاک علیہ السلام کی زیارت ہوئی، آپ نے فرمایا جہاں کا دہی اچھا ہے وہیں چلے جاؤ، یہاں کس لیے آئے؟ وہاں بے ادبی سے بچے، بے ادبی نہ کرے، بہت زیادہ ادب احترام سے رہے۔ وہ حضور پاک علیہ السلام کا شہر ہے، دنیا کا بہترین شہر، مرنے کے لیے وہ مدینہ منورہ ہے۔ اللہ ہم سب کو زندگی کا آخری سفر مدینہ پاک کا ہو جائے، وہیں کا قیام نصیب ہو جائے، وہیں پر ایمان کی شہادت کی موت عطا فرمائے، اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پڑوس میں اللہ جگہ دے۔ ہمارے بھائی امین صاحب بزرگوں میں سے تھے ہمارے، اور وہ ہر سال حج پہ عمرے پہ جاتے تھے، اور آخری عشرہ مسجد نبوی میں اعتکاف کرتے، یہ ان کا معمول۔ تو آخری سال تھا، اس میں شروع رمضان میں ہی چلے گئے، رمضان کا پہلا جمعہ، رمضان بہترین موت کا مہینہ رمضان، اور شب جمعہ میں انتقال، جمعے کے دن جنازہ، اور جنت البقیع میں تدفین۔ اور میں نے ان کے بیٹے سے پوچھا تو ان کے پوتے نے بتایا کہ ہمیشہ یہ دعا کرتے تھے کہ اللہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا پڑوس نصیب۔ ساری زندگی حضور پاک علیہ السلام کی محنت کی، دعوت کی محنت، تبلیغ کی محنت، آپ کی سنتوں میں کو دنیا میں پھیلانا، پہنچانا، اللہ کا پیغام، اسی میں لگے رہے، اور حضور کا پڑوس یہ کثرت سے مانگتے تھے کہ اللہ حضور پاک علیہ السلام کا پڑوس نصیب فرما۔ اللہ سے مانگنا چاہیے، اللہ نے وہ دے دیا۔ قیامت میں جب آپ اپنی قبر سے اٹھیں گے تو جو جنت البقیع میں مدفون ہے وہ آپ کے ساتھ ہوں، اور پھر آپ مکہ جائیں گے، وہ مکے والے آپ کے ساتھ ہوں گے، اور پھر میدان حشر کی طرف چلیں گے۔ تو کتنے خوش قسمت لوگ ہیں، اللہ تعالی ہمارا، مگر کوشش کرے، اللہ نے جس کو مال دیا ہے وہ ضرور جائے۔ عمرے پہ تو 2-2.5 لاکھ روپے لگتے ہیں۔ میں تو کہتا ہوں آج کل جو لوگ نسوار اور یہ سگریٹ اور یہ پتہ نہیں کن گندگیوں میں لگے ہوئے ہیں، اور چائے جس کا کوئی فائدہ ہی نہیں ہے، اپنے چائے کے پیسے بچائیں، چائے اور چینی کے، اسی پہ آپ عمرہ کر لیں گے انشاءاللہ، اسی پہ عمرہ ہو جائے گا۔ آپ یقین مانیں کتنے پیسے چائے پہ لگ رہے ہیں، ہوٹلیں کھلی ہوئی ہیں، رات بھر لوگ اسی میں لگے۔ اللہ کے نبی سے محبت کریں، اور تنہائی میں بیٹھ کر درود شریف پابندی سے پڑھا کریں۔ اللہ تعالیٰ جتنے بھی حجاج کرام جا رہے ہیں ان کے سفر کو قبول فرمائے۔ انشاءاللہ ہمارا ہفتے کے دن سفر ہے، تو 3 پیر ہم نہیں ہوں گے، اگلے پیر کو تو انشاءاللہ بیان ہوگا، پھر 1-2 پیر عید کے، اور چوتھے پیر میں انشاءاللہ کوئی 6 تاریخ کو ہماری واپسی ہو جائے گی انشاءاللہ مدینہ پاک سے۔ ہمارے سفر کے لیے بھی دعا فرمائیں کہ اللہ تعالیٰ قبول فرمائے۔ اور لوگ کہتے ہیں جی کتنے حج ہو گئے،
تو بھائی یہ ہے کہ اگر ایک حج بھی اللہ کے یہاں قبول ہو گیا نا، بس کام ہو جائے. قبول یہ نہیں پوچھا جائے گا قیامت میں کتنے عمل کیے، تولا جائے گا قیمت کیا تھی. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک شہر کے جو آداب ہیں، اللہ تعالی ہمیں وہ آداب نصیب فرمائے، ان آداب کے ساتھ، ادب کے ساتھ وہاں رہنے کی اللہ تعالی توفیق عطا فرمائے، وہاں کی برکتیں، وہاں کے انوارات. ہم آپ سب حضرات کے لیے دعا کرتے ہیں، سلام بھی پیش کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ اس سفر کو قبول فرمائے اور اپنی رضا اور قرب کا ذریعہ فرمائے. تھوڑی دیر درود شریف پڑھ لیتے ہیں آج انشاءاللہ. روزانہ اس کا اہتمام کریں کہ 300 مرتبہ درود شریف پابندی سے پڑھیں. جب بھی درود شریف پڑھیں باوضو ہوں، باوضو اور قبلہ رخ ہوں.